بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. 4 محرم 1443 ہجری بمطابق 12 اگست 2021 بروز جمعرات شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. ٹک ٹاک پر پیسوں کی نمائش کرنے والا ایشیائی گرفتار. مکہ مکرمہ پولیس نے ٹک ٹاک پر پیسوں کی نمائش کرنے والے ایشیائی کو گرفتار کر لیا ہے. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شخص پاکستانی تارک وطن ہے اور عمر کی تیسری دہائی میں ہے. مذکورہ شخص نے نامعلوم ذرائع سے حاصل ہونے والے خطیر رقم کی فخریہ طور پر نمائش کی ہے. پولیس نے کہا ہے کہ ویڈیو وائرل ہوتے ہی اس کی شناخت کر لی گئی اور ریکارڈ وقت میں اسے گرفتار کر لیا گیا. تفتیش کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ نمائش کی جانے والی رقم ایک کمپنی کی ملکیت ہے جس میں گرفتار شدہ شخص کا ہم وطن ساتھی کام کرتا ہے. دونوں افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان پر دھوکہ دہی اور سائبر کرائم کے الزام میں تفتیش جاری ہے. سعودی عربین ایئرلائنز السعودیہ نے کہا ہے کہ داخلی پروازوں سے سفر کے لیے اقامے کا مؤثر ہونا ضروری ہے. السعودیہ نے یہ وضاحت ایک غیر ملکی شہری کے استفسار کے جواب میں جاری کی ہے. عاجل ویب سائٹ کے مطابق مقیم غیر ملکی نے السعودیہ سے استفسار کیا تھا کہ داخلی پرواز پر بکنگ کے لیے اقامے کا مؤثر ہونا ضروری ہے، تو السعودیہ نے ٹویٹر پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ داخلی پروازوں سے سفر کی بنیادی شرط ہے کہ سعودی شہری کا قومی شناختی کارڈ موجود ہو اور غیر ملکی کا اقامہ مؤثر ہو. السعودیہ نے کہا ہے کہ سفری پابندی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تازہ ترین صورتحال کے لیے السعودیہ کے لنک پر نئے ضوابط دریافت کیے جا سکتے ہیں. السعودیہ نے مزید بتایا ہے کہ سفر کے لیے ضروری ہے کہ توکلنا ایپ میں مسافر کا ریکارڈ صحت مند کا ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا ویکسین کی یا دونوں خوراکیں لیے ہوئے ہو یا ایک خوراک لے چکا ہو تاہم اس پر 14 دن گزر چکے ہوں یا کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر شفا یاب ہو چکا ہو. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسے کسی بھی شخص کو کسی بھی پرواز سے سفر کی اجازت نہیں ہوگی جو توکلنا ایپ پر جس کا ریکارڈ صحت مند ثابت نہ ہو. داخلی پروازوں میں 1 ستمبر سے کوئی نشست خالی نہیں رکھی جائے گی. سعودی عرب کے محکمہ ہوا بازی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 1 ستمبر 2021 سے داخلی پروازوں میں طیارے کی کوئی نشست خالی نہیں رکھی جائے گی. سبق ویب سائٹ کے مطابق داخلی پروازوں سے سفر کرنے والے وہ افراد جو ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں یا ویکسین سے مستثنیٰ ہوں ان پر سفر کے دوران نشست چھوڑ کر بیٹھنے کی پابندی ختم ہو جائے گی. محکمہ شہری ہوا بازی کی متعلقہ کمیٹی نے اس کی منظوری دے دی ہے کہ داخلی پروازوں میں کوئی نشست بھی خالی نہ رکھی جائے اور تمام نشستیں استعمال کی جائیں. بیان میں محکمہ شہری ہوا بازی کا کہنا ہے کہ اس پر عمل درآمد 1 ستمبر 2021 سے ہوگا. بیان میں کہا گیا ہے کہ پابندی ختم کرنے کی واحد شرط یہ ہے کہ تمام مسافر ویکسین کی دونوں خوراکیں لیے ہوئے ہوں یا ویکسین سے مستثنیٰ ہوں. المخوا میں ٹریفک حادثہ، 1 شخص شہید 2 زخمی. المخوا ٹریفک حادثے کے باعث 1 شخص شہید اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. سبق ویب سائٹ کے مطابق کل بدھ کو حادثہ پیش آیا تھا جس میں 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی تھیں. الباحہ ریجن میں ہلال احمر کے ترجمان عماد بن منسی الزہرانی نے کہا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی 2 ٹیمیں موقع پر روانہ کی گئیں. معلوم ہوا ہے کہ 2 گاڑیاں سامنے سے ایک دوسرے سے ٹکرائی ہیں جس کے باعث 1 شخص شہید ہوا جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے. ابتدائی طبی امداد کے بعد زخمیوں کو المخوا ہسپتال منتقل کر دی گیا جبکہ شہید ہونے والے شخص کو صد خانے کے حوالے کیا گیا ہے. حادثے کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی تاہم اندازہ ہے کہ تیز رفتاری کے باعث ہوا ہوگا. سعودی عرب میں سگریٹ نوشی کی شرح میں کمی. سعودی عرب میں سگریٹ نوشی کی شرح میں کمی ہوئی ہے. سبق ویب سائٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں سگریٹ نوشی کی شرح 22.7% کم ہو کر 17.5% ہو گئی ہے. عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں انسداد تمباکو نوشی مہم کامیابی سے جاری ہے جس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ عالمی وبا ہے جس کے باعث دنیا میں لاکھوں افراد اپنی صحت اور جان گنوا بیٹھتے ہیں. ادارے نے کہا ہے کہ سعودی عرب ان ممالک میں سے ہے جس نے انسداد تمباکو نوشی کے لیے جامع منصوبہ بندی کر رہی ہے. واضح رہے کہ سعودی عرب میں انسداد تمباکو نوشی کے لیے عوامی آگاہی مہم کے علاوہ عوامی مقامات میں سگریٹ پینا منع ہے.
سگریٹ فروخت کرنے والے اداروں پر اشتہار دینے کی پابندی ہے، نیز سگریٹ ترک کرنے کے لیے عوامی ادارے قائم ہیں۔ رنگ کرنے کا پیشہ اپنا کر سعودی نوجوان کا غیر ملکیوں کو چیلنج۔ ایک سعودی نوجوان نے رنگ کرنے کا پیشہ اختیار کر کے ہم وطنوں کو اس پیشے کی جانب راغب کیا ہے۔ نوجوان نے ایک طرح سے ان غیر ملکیوں کو بھی چیلنج دے دیا جو اب تک اس پیشے پر مملکت میں چھائے ہوئے ہیں۔ السعودیہ چینل کے معروف پروگرام سعودی اسٹریٹ سے گفتگو کرتے ہوئے مشاری ابو عقیلہ نے بتایا ہے کہ رنگ کا پیشہ تھکا دینے والا ہے، مگر اس سے منافع اچھا ملتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ رنگ کرنے کے پیشے پر غیر ملکی چھائے ہوئے ہیں اور اس فیلڈ میں سعودی شہری نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ابو عقیلہ نے کہا ہے کہ غیر ملکی یہاں مختلف پیشوں پر آتے ہیں، کوئی مزدور کے پیشے پر تو کوئی قاصد کے پیشے پر آتا ہے اور یہاں رنگ کے کام میں لگ جاتا ہے، اس سے وہ اچھا خاصا منافع کما رہے ہیں۔ ابو عقیلہ نے بتایا ہے کہ اس نے غیر ملکیوں کی رنگ یعنی پینٹ کی دکان پر کام کر کے اس پیشے کا ہنر سیکھا۔ 7 ماہ تک سامان کا لین دین کرتا رہا، اس دوران باریک بینی سے ساری معلومات لیتا رہا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس پیشے میں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، کتنا پیسہ لگایا جاتا ہے اور اس میں کس قسم کے آلات اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ ابو عقیلہ نے بتایا ہے کہ ایک دن ایک شخص دکان پر آیا اور اس نے رنگ کرنے والے غیر ملکی کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے ازدرا تجربہ کہہ دیا کہ میں یہ کام کر لیتا ہوں، اور میں نے دکان بند کی اور گاہک کے ساتھ چل پڑا۔ پہلی بار تھا اور تجربہ کامیاب رہا، اس سے خود اعتمادی بھی پیدا ہوئی اور رفتہ رفتہ داخلی اور خارجی رنگ اور لکڑی کا کام، سنگ مرمر، ٹائلز لگانے کا بھی ہنر سیکھ لیا۔ ابو عقیلہ نے کہا ہے کہ لاوارث مزدور سب سے زیادہ مشکلات پیدا کرتے ہیں، یہ بڑے متعصب ہوتے ہیں، اپنی شہریت کے سوا کسی اور شہریت کے بندے کو رنگ کے کام میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ جدہ میں شہری نے بیوی کو قتل اور بچے کو زخمی کر دیا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں سعودی شہری نے چھری سے اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور بچے کو بھی زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ میاں بیوی کے درمیان گھریلو اختلافات سنگین ہونے پر پیش آیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ پولیس نے قتل کی واردات کی اطلاع ملتے ہی فوری کارروائی کی ہے۔ جائے وقوع کا معائنہ کرنے پر پتہ چلا ہے کہ سعودی شہری نے اختلافات کے باعث اپنی بیوی کو چھری سے پے در پے وار کر کے ہلاک کر دیا، جبکہ اس کا بچہ بھی زخمی ہو گیا۔ ملزم واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گیا تھا، پولیس نے اسے تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ ابتدائی قانونی کارروائی کر کے اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ آبشر اور مقیم گیٹ کے ذریعے پوسٹل قوائف اپ ڈیٹ کر لیں۔ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ آبشر اور مقیم گیٹ کے ذریعے پوسٹل قوائف پہلی فرصت میں اپ ڈیٹ کر لیں۔ پوسٹل معلومات کا نیا اندراج ضروری ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر بیان میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ مقیم گیٹ اور آبشر سسٹم میں رجسٹرڈ پوسٹل معلومات کو اپ ڈیٹ کیا جائے۔ محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا ہے کہ مقیم غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں سے متعلق دستاویزات اور اطلاعات ملنے میں سہولت ہوگی۔ بیان کے مطابق پوسٹل معلومات اپ ڈیٹ ہونے سے آپ کو گھر بیٹھے محکمہ پاسپورٹ سے اپنے اور اہل خانہ کی ضروری اطلاعات ملتی رہیں گی۔ حائل میں آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی، مزید 20 افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں حائل پولیس نے ہاؤس آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی کرنے والے مزید 20 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق زیر حراست افراد میں سے بعض کرونا وائرس کے مصدقہ مریض بھی تھے۔ انہوں نے کرونا ٹیسٹ کے بعد ہاؤس آئسولیشن کی ہدایات کر دی گئی تھی، جس کی انہوں نے پابندی نہیں کی اور وہ آزادانہ طریقے سے گھومتے پائے گئے۔ حائل پولیس کا کہنا ہے کہ کئی مقامی شہری بیرون مملکت سے وطن عزیز پہنچے تھے جنہیں ہوٹل قرنطینہ کا پابند بنایا گیا تھا، تاہم وہ ہوٹلوں سے نکل گئے تھے اور مقررہ پابندی کو نظر انداز کیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں ہاؤس آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قید اور جرمانے یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا ہو سکتی ہے۔
غیر ملکی کو ایسا کرنے پر قید و جرمانے کی سزا کے بعد مملکت سے بے دخل کر کے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔